السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کے دن میدان بدر کے اندر اللہ کے رسول اور آپ کے اصحاب پر فتح کی صورت میں جو رحمت نازل فرمائی، اس پر بطور نعمت کے تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ اس دن کو یاد کیجئے جب اللہ نے بدر میں آپ کی مدد فرمائی، حالانکہ آپ بظاہر بالکل کمزور تھے، اور بس اللہ سے ہی ڈریے اور اسی کا شکر ادا کیجئے۔ تو آج کا موضوع غزوہ بدر، اسی مناسبت سے چند باتیں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ غزوہ بدر کے 3-4 پہلو ہیں جن پر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء اس پر بات کرتے ہیں کہ یہ غزوہ کیوں کر ہوا اور اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہیں۔ اس دوران جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ عام طور پر علماء کرتے ہیں۔ پھر اس غزوہ کے اوورآل جو نتائج اور اثرات مسلمانوں پر اور پھر دیگر عربوں پر مرتب ہوئے، اس کا تذکرہ بھی کیا جاتا ہے۔ میں ان ساری چیزوں کا جزواً ذکر کروں گا، لیکن بالخصوص میں اس موضوع پر بات کروں گا جس کی طرف ہماری توجہ عام طور پر کم جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں ہم اس غزوہ کے واقعات اور اس دوران ہونے والے معجزات کا تذکرہ کریں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ تاریخ کے ہر واقعے سے کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، ہمیں کوئی نہ کوئی رہنمائی کا اصول ہمیں ملتا ہے۔ تو ہم ان اصولوں کو بھی پیش نظر رکھیں جو غزوہ بدر کے دن خاص طور پر ہمارے لیے۔ تو یہ جو غزوہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اسلام کی تاریخ میں اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے یوم الفرقان کے لفظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن حق اور باطل کے درمیان فرق ہو گیا، اور کوئی کمی پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اگر کوئی سمجھتا تھا اپنی طرف سے کہ شاید ابھی حق پوری طرح اس پر واضح نہیں ہوا، تو اس پر بھی ہو گیا۔ اس لیے کہ سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل خود سرداران مکہ کو لے کر اس غزوہ کے لیے جب روانہ ہونے لگا، تو سرداران مکہ کو لے کر خود بیت اللہ کے اندر گیا، غلاف کعبہ کو پکڑ کر اس نے جو دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا۔ ابو جہل کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ وہ دعا کیا تھی؟ اس نے یہ دعا کی کہ اے اس گھر کے مالک، جس جنگ اور مہم پر ہم روانہ ہو رہے ہیں، تو جو زیادہ معزز ہے، جو زیادہ مہمان نوازی کرنے والا ہے، جو حق پر ہے، جو سچ پر ہے، بس تو فیصلہ کر دے اور اس کو کامیاب اور کامران کر دے اور مد مقابل کو ذلیل اور رسوا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرمایا، اور بدر کے میدان نے یہ فیصلہ کر دیا کہ اصل میں حق پر کون ہے، سچ پر کون کھڑا ہے، اور اللہ کی فتح اور نصرت کس کے ساتھ ہے، اور کون سچائی کا علمبردار ہے اور کون جھوٹ کا دعوے دار ہے۔
اس لیے قرآن مجید فرقان حمید نے اس دن کو، بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اور خود کفار مکہ کے ان کا جو دعویٰ تھا، جو انہوں نے مل کر دعا مانگی تھی، اس دعا کے نتیجے میں یہ فرق کر دیا گیا۔ اب ان پر اتمام حجت ہو گیا ہر اعتبار سے۔ بظاہر تو غزوہ بدر کے آغاز کے اسباب مختلف نظر آتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو مجموعی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ غزوہ بدر کے کچھ واقعات جو وقتی طور پر سبب بنے، لیکن اصل سبب کیا ہے؟ وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کہ حق اور باطل کی فتح ہمیشہ، یہ حق اور باطل کا مارکہ ہمیشہ سے جاری ہے اور قیامت تک یہ مارکہ جاری رہے گا۔ یہ لازمی ہونا ہے کہ حق ممکن نہیں ہے کہ وہ باطل کو، باطل کے لیے چیلنج نہ بنے۔ تو جب وہ چیلنج بنے گا تو پھر جنگ تو ہوگی، لڑائی تو ہوگی۔ لہٰذا انبیاء جب بھی دعوت اور دین کا پیغام لے کر اٹھے ہیں تو لازمی ان کے مقابلے میں باطل قوتیں اٹھی، وہ مار کے ہوئے۔ کبھی وہ فیصلہ کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور کبھی اس فیصلے کو اگلے کسی نبی کے حوالے کر کے اس دنیا سے انبیاء رخصت ہوئے، لیکن یہ لازمی کشمکش حق اور باطل کی ہوئی ہے۔ لہٰذا غزوہ بدر کا جو مارکہ ہے اس کو بھی اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ 13 سال مکی زندگی اور پھر صحابہ کرام پر جو ظلم و ستم ہوا، پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، پھر دوسری ہجرت ہوئی، اور پھر 13 نبوت کے 13ویں سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد بھی ان لوگوں نے مسلمانوں کی جان چھوڑی نہیں ہے، ساز باز بھی چلتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کروانے کا منصوبہ بھی بنایا گیا، دیگر لوگوں کو ابارا بھی گیا، اور مسلمانوں پر مسلسل عرصہ حیات تنگ کیا گیا۔ یہ سارے اسباب ہیں جو موجود تھے، اور بالآخر ایک قافلے کو روکنے کے نتیجے میں جو فوری سبب بنا ہے کہ قریش کا جو قافلہ شام کی طرف گیا ہوا تھا اور جس میں پورے اہل مکہ کے وسائل لگے ہوئے تھے، اس قافلے کے تحفظ کے لیے وہ لوگ نکلے، اور بالآخر بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کا اور ان کا مارکہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اللہ کی نصرت اور مدد سے، اور اس کے بہت سارے مظاہر لوگوں نے دیکھے۔ مسلمانوں کا ایمان مزید مضبوط ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور عین میدان جنگ کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے جو مسلمانوں کی فتح اور نصرت کا سبب بنے۔ کہہ لیجئے کہ ایسے معجزات کا ظہور ہوا کہ مسلمانوں نے جس جگہ پر پڑاؤ کیا وہ جگہ اونچی طرف تھی، اونچی تھی، اور ریت اور ریگستان کے اثرات بہت نمایاں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی۔ یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ بارش نازل ہوئی، وہ زمین جم گئی، اور پانی سارے کا سارا اتر کر کفار کی طرف، ان کے لشکر کی طرف چلا گیا جہاں کیچڑ ہو گیا۔ بظاہر یہ بارش جو ہے یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، خاص اس تناظر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اسباب جو تھے وہ مہیا کرنا شروع کر دیے کہ ان کا مورال بہتر رہے، یہ وہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے۔ لڑیں گے تو وہی، جنگ تو مسلمان ہی کریں گے۔ اچھا، پھر اتنے دنوں کی تھکن بھی تھی سفر کی، تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر، قرآن مجید کی یہ ساری باتیں آپ کو بتا رہا ہوں مفہوم کے انداز میں، کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر رات کے وقت گہری نیند طاری فرما دی کہ جب وہ صبح کے وقت بیدار ہوئے تو ہر اعتبار سے ان کی تھکن اتر چکی تھی۔ یہ بھی ایک معجزہ چیز، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ٹینشن ہو اور
حالات جنگ کے حالات تو ایسے ہیں کہ جس میں ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے مرحلے جو کیا ہو جائے، اور اس میدان سے واپس اپنی آل اولاد کے پاس اور گھر والوں کے پاس جانا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں۔ ان حالات میں نیند بھلا کسے آئے گی؟ مسلمان خوب جی لگا کے سوئے۔ یہ نیند بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ یہ بارش کی طرح یہ نیند بھی ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک تمہاری تائید ہے۔ جب مسلمان میدان جنگ کے اندر ڈٹے اور اللہ رب العزت کے حبیب نے رب کی بارگاہ میں التجائیں کی اور استغاثہ کیا، تو اللہ رب العزت نے جہاں آپ اپنی فتح اور نصرت کی اور بہت ساری نشانیاں نازل فرمائیں، وہاں ایک یہ بھی اعلان فرما دیا کہ اے حبیب، ہم قرآن مجید کے اندر ہے کہ اے حبیب، ہم 1000 فرشتوں کے ساتھ جن کی قیادت جبریل امین کر رہے ہیں، ہم آپ کی مدد کے لیے نازل کر رہے ہیں۔ یہ بھی مسلمانوں نے پھر اس فتح اور نصرت کو اترتے ہوئے محسوس کیا۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جو روب ان فرشتوں کے اترنے سے دشمن پر پڑا، اس کا ہم نے عملی طور پر جو ہے وہ مشاہدہ کیا۔ ایک اور بڑی دلچسپ چیز یہ ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور کفار کی تعداد 950,000 کے قریب۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کفار کو اس طرح دکھائی کہ وہ حوصلہ چھوڑ کر بھاگ نہ جائیں، یہ فیصلہ ہو کر ہی رہے، اور مسلمانوں کو ان کی تعداد اس طرح دکھائی کہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹنے نہ پائے، وہ بھی اپنی جگہ پر مضبوط رہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بدر کے اندر اب حق اور باطل کا فیصلہ ہو کر ہی رہے گا، اب یہ کسی اور نشست کے لیے اس کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ یہ بھی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ سے عین پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح و نصرت کے وعدے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے خیمے سے عریش سے باہر تشریف لائے، اور آپ نے زمین سے مشت بھر جو خاک تھی وہ پکڑی اور دشمن کی طرف ایسے پھینک دی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ کیا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق ٹھیک بنیادوں پر استوار ہوتا ہے تو پھر اس کے ہاتھ، ان کے اندر بھی اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اس کی نظر اور اس کی آنکھیں خدائی طاقت کے ساتھ دیکھتی ہیں، اور اس کے قدموں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے، اس کے ہاتھوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے طاقت اور جرأت آ جاتی ہے۔ تو نبی سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ کس کا تعلق ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ مشت خاک ایسے دشمن کی طرف پھینکی تو اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دشمن کی طرف جو آپ نے مشت خاک پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں بلکہ ہم نے خود پھینکی۔ اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا، اپنے دست قدرت کی طرف منسوب کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن اب مشت خاک کتنی ہوگی، اور سارے قریب بھی نہیں ہے، ظاہر دور ہیں، اور سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ بھی نہیں کیا ہوا، اور سب نے آنکھیں کھولی بھی نہیں ہیں۔ لیکن معجزہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مشت خاک دشمن کی طرف پھینکی تو دشمن کا کوئی لشکری ایسا نہیں تھا، کوئی سپاہی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں اور جس کے سر پر اور جسم پر اس خاک کے ذرات نہ پڑے، اور ایک دفعہ اس کی آنکھیں چندیا نہ گئی، اور ایک دفعہ وہ دیکھنے سے معذور نہ ہو گیا۔ جیسے کہتے ہیں کہ تمہارے سر پر خاک پڑے، وہ خاک عملی طور پر ناکامی کی صورت میں ان کے چہرے پر، ان کی آنکھوں میں، ان کے سر پر اور جسم پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی ایک معجزہ جو ہے جس کا ظہور عین میدان جنگ کے اندر ہوا۔ دشمن کو ناکامی، مسلمانوں کے لیے کامیابی کے پروانے اور وہ آثار سارے کے سارے ظاہر ہو رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جو ایمانی قوت تھی
اپنے نبی کے ہاتھ سے ایسے معجزات کا ظہور فرمایا کہ مسلمانوں کا ایمان اور جمع اور وہ جرت اور ہمت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے. بڑا یہ واقعہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تلوار لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی اور وہ خالی ہاتھ. پہلی لشکر کا حال بڑا پتلا تھا کہ ٹوٹل ایک گھوڑا ہے اور 70-80 کے قریب کوئی اونٹ ہے. زیادہ تر لوگوں کے پاس تلواریں نہیں ہیں، نیزے وہ بھی مڑے توڑے نیزے ہیں، پتھروں سے ڈنڈوں سے، اور کوئی کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس تیر ہے، کسی کے پاس کوئی نیزہ ہے، لیکن ہر شخص مکمل طور پر مسلح شاید ہی تھوڑے لوگ ہوں. دوسری طرف تو صورتحال بالکل مختلف تھی کہ جو لوگ روزانہ 10 اونٹ ذبح کر کے اپنے فوجیوں کو کھلا رہے ہیں، اور جن کے وسائل یہ ہیں کہ جو لوگ جنگ کے اندر شریک ہیں مکمل طور پر ہر اعتبار سے مسلح ہے، زرہ بھی پہنی ہے، ڈھال بھی ہاتھ میں ہے، تلوار بھی ہے، نیزہ بھی ہے، تیر اور کمان سب کچھ موجود ہے، گھوڑا اور سواری موجود ہے. تو ادھر حالت بڑی پتلی تھی. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اللہ کے رسول، فرمایا کہ چھوڑو اسے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاخ پکڑی اور ان کے ہاتھ میں پکڑا دی. فرمایا کہ جاؤ اب اسی سے لڑو. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ جب حضرت عکاشہ نے وہ شاخ پکڑی تو معجزانہ طور پر وہ شاخ جو ہے وہ تلوار کے اندر تبدیل ہو گئی، اور پھر زندگی بھر جتنے مارکوں کے اندر انہوں نے حصہ لیا وہی تلوار ان کے ہاتھ کے اندر ہوتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے، اس کے جو تقویت مسلمانوں کو ملی، جو دیکھنے والے تھے ان کے حوصلے جس طرح بلند ہوئے کہ اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ، یہ 2 صحابہ کا واقعہ ہے، لیکن حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ میدان جنگ کے اندر ان کے پوتے بعد میں یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے دادا جان یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ بدر کے میدان میں جب جنگ لڑ رہا تھا تو تیر میری آنکھ میں آ کے لگا اور میرا جو ڈیلا تھا وہ باہر آ گیا، وہ بہنے لگا. تو لوگوں نے وہ نکال کے پھینکنا چاہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اور جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کا وہ ڈیلا پکڑا اور اس کی جگہ پر رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا، اور خدا کی قسم اس کے بعد مجھے نہیں پتہ چلا کہ اس پر کوئی زخم بھی آیا ہے کہ نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے یہ معجزہ عین بدر کے میدان کے اندر ظاہر ہوا. فقان لا یدری اینہ اصیبہ، کہتے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میری کس آنکھ کو تیر لگا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بہت سارے معجزات کا ظہور ہوا. یعنی اگر آپ چاہیں تو غزوہ بدر کا بہت سارے پہلوؤں سے آپ جائزہ لے سکتے ہیں، ان اسباب پر، ان نتائج پر نظر ڈالی جا سکتی ہے. وہ واقعات اور معجزات بڑے ایمان افروز ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت کمانڈر ان چیف جو حکمت عملی اختیار کی، وہ حکمت عملی اتنی شاندار ہے کہ آج کے جدید ترین دور میں جنگوں کے ماہرین بھی اس پر انگشت بدندہ ہیں کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کے اندر ایسی حکمت عملی اختیار کی اور دشمن کو ناکام کیا. 313 لوگ اور اتنے وسائل بھی موجود نہیں ہیں. کس طرح انہوں نے میدان جنگ میں خاص جگہ کا انتخاب کیا، کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھتے ہوئے کہ جب جنگ شروع ہوگی تو دشمن کی آنکھوں کے سامنے سورج ہو اور مسلمانوں کی پشت پر ہو، لڑنا کس طرح آسان ہو، کس طرح کنووں پر وسائل پر قبضہ کیا، کس طرح پوری جو فارمیشن تھی اپنے مجاہدین کی وہ کس طرح قائم کی، کس طرح ان کو حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ تلوار کا بھی استعمال کرنی ہے، نیزہ کا بھی استعمال کرنا ہے، تیروں کو کب، ساری چیزیں جو ہیں
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم غزوہ بدر کا اس پہلو سے جائزہ لیں تو یہ ایک علیحدہ اور مستقل موضوع ہے، لیکن میں جس خاص پہلو کی طرف آپ احباب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس غزوہ سے جو سبق ہمیں ملتے ہیں، وہ چیزیں جن کی طرف سیرت کو، تاریخ کو، قرآن و سنت کو پڑھتے ہوئے ہماری توجہ نسبتاً کم جاتی ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہاں سے جو قرآن مجید نے جو واقعات ذکر کیے تو یہ محض واقعات نہیں ہیں، اس سے کوئی نہ کوئی سبق مقصود ہے۔ قرآن مجید کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اپنے اندر عبرت اور اسباق لیے ہوئے ہے، اور ان میں سے کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں ہے کہ جو محض ایک واقعہ۔ آپ غزوہ بدر کو بھی اسی تناظر میں تلاوت کیجئے، پڑھیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں بھی بڑا سبق ایک ہمیں یہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام کو جیسے ہی اندازہ ہوا نا کہ دشمن کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اور ہماری تعداد بہت کم ہے، دشمن کی تیاری بھی بہت زیادہ ہے، اس کے مقابلے میں ہماری بے سر و سامانی بالکل واضح ہے، تو فوراً اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا۔ پہلا سبق ہمیں کیا آتا ہے سمجھ، کہ جب یہ انسان یہ محسوس کرے، اور اس کو محسوس کرنا چاہیے ہر معاملے کے اندر، کہ نہ میری صلاحیت، نہ میری طاقت، نہ میری اہلیت، کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مجھے اپنے مقصد کے اندر اور مشن کے اندر کامیاب کرے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہی طرز عمل اختیار کرنا چاہیے جو بدر کے میدان کے اندر صحابہ کرام نے اختیار کیا، کہ کس طرح وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں۔ تو پہلا سبق تو یہی ہے کہ ہر معاملے کے اندر صحابہ کی طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں۔ اگر کوئی بندہ اپنی کمزوری کا اعتراف کر لے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے، جو اپنی جہالت کا اعتراف کرے اللہ رب العزت اس کو علم کی دولت عطا فرماتا ہے، جو گناہوں کا اعتراف کرے اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتا ہے، اور جو محتاجی اور استعانت کا علم بلند کرے اللہ رب العزت اس کو اپنی مدد سے محروم نہیں کرتا۔ یہ پہلا سبق ہے بدر کے میدان کے اندر، کہ بندہ اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات کے اندر بھی اور آسان ترین حالات کے اندر بھی خوشحالی اور تنگی ہر حال میں اپنے رب کی طرف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے۔ ایک بات۔ دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بدر سے سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک مزاج ہے، ہم کسی بھی چیز کی عظمت کو اس وقت ماننا پسند کرتے ہیں جب ایک دیو مالائی قسم کا تصور اس کا ہمارے ذہن میں آ جائے۔ دیو مالائی قسم کا تصور کہ ہواؤں میں اڑتا ہوا ہو، پانی پر چلتا ہوا نظر آئے تو اس کو ہم ولی اللہ مانیں گے۔ نیک آدمی ہم اس کو مانیں گے کہ جو ہر وقت ہمیں تسبیح پھیرتا ہوا نظر آئے، اس کا مخصوص قسم کا گیٹ اپ ہو، اور یہ اپنے اپنے ہم نے معیارات بنائے ہوئے ہیں۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کوئی دیو مالائی قسم کی شخصیات نہیں تھے، اسی دنیا کے انسان تھے، اور آپ اگر ان کے کردار کا جائزہ لیں تو وہ سارے معاملات ان کو درپیش ہوئے جو مجھے اور آپ کو درپیش ہوتے ہیں۔ جب یہ اطلاع آئی کہ ابو سفیان کا قافلہ بہت بڑے مال کے ساتھ گزر رہا ہے اور دوسری طرف ان کا لشکر بھی چل پڑا ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو گیا ہے کہ دونوں میں سے ایک پر ہم آپ کو لازمی فتح عطا فرمائیں گے، تو صحابہ انسان تھے نا، تو صحابہ کی توجہ کس طرف گئی کہ جو آسان ہے ٹارگٹ، 40 سارے ادھر محفوظ ہیں اور ہم 313 ہیں اور مال غنیمت بھی بے تحاشا ہے، تو ہم اس طرف بڑھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کو بھی وہ مسائل، وہ انسانی نفسیات، اس کا وہ بھی شکار ہوتے تھے۔ اس لیے صحابہ کی عظمت یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو
ہواؤں میں اڑتا ہوا دکھائیں اور پانی پر چلتا ہوا دکھائیں. جو اصل چیز وہاں سمجھنے والی یہ ہے کہ اسی دنیا کے انسان ہونے کے باوجود جب ان کو اللہ نے اپنی طرف بلایا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف دعوت دی, تو ان لوگوں نے ایک لمحہ بھی, جب بات ان کو سمجھ آ گئی تو پھر ایک لمحہ بھی حق کو تسلیم کرنے اور حق کی تائید کے اندر کھڑا ہونے میں ایک لمحہ بھی ان لوگوں نے صرف نہیں کیا. یہ اصل ان کی عظمت ہے, ان کی شان اور بزرگی یہ ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہاں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ اصل انسان کی عظمت یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے درجے سے اوپر چلا جائے, وہ فرشتہ بن جائے گا. بھائی انسان رہتے ہوئے خدا اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری اگر کسی نے سیکھنی ہے تو وہ صحابہ اکرام سے سیکھے کہ کس طرح انہوں نے پھر اپنا سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا. لہٰذا بدر کے مارکے کا ایک بڑا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ وہ ساری خامیاں جو کسی انسان میں ممکن ہیں ان کے امکانات صحابہ کے اندر بھی موجود تھے, لیکن جیسے ہی ان کو توجہ دلائی گئی تو وہ ساری چیزیں چھوڑ کر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کیا. مال غنیمت کا جب معاملہ ہے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو جس کے ہتھے چڑھ گیا وہ اسی کا ہے. انصار نے یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ کے رسول کی نصرت اور مدد کی ہے, کہ مہاجرین کو پناہ دی اور اپنے کاروبار چھوڑے اور سب کچھ قربان کیے, تو مال غنیمت پر تو ہمارا حق ہے. انسانی نفسیات ہے نا, وہی بات سوچی جو میں اور آپ سوچتے ہیں. لیکن جیسے ہی اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان کو ہدایت کی گئی کہ نہیں, یہ مال غنیمت خدا اور رسول کا ہے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اس کی تقسیم ہوگی, تو ایک لمحہ بھی نہیں لگا اور سب کچھ وہاں پر رکھ دیا گیا کہ جس طرح اللہ راضی ہے اور جس طرح اللہ کا رسول راضی ہے. تو پھر یہ سبق بھی ہمیں سمجھنا چاہیے بدر کے میدان سے, اور بہت بڑا یہ سبق ہے کہ صحابہ کی عظمت کا یہ پہلو ہمارے سامنے ہو کہ باوجود انسان ہونے کے اور ہماری طرح کے انسان ہونے کے ان کا یہ اتنا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیوں ہے کہ جو اعلان کیا جاتا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. یہ اصل میں ان کا کردار کس طرح کا کردار تھا کہ رب کائنات نے ان کے ساتھ اپنی رضامندی اور اپنے راضی ہونے کا اعلان کر دیا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی اصل عظمت یہی تھی کہ جیسے ہی ان کو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف بلایا گیا تو فوری طور پر صحابہ کرام کی عظمت کا یہ پہلو ہمارے سامنے واضح ہوا کہ انہوں نے اپنے اللہ کی طرف سرنڈر کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے. جو حکم ہوگا اللہ کا ہم اس کے تابع ہیں, جو رسول کا حکم ہوگا ہم اس کے تابع ہیں. تو یہ ہے عظمت. یہ عظمت میں اور آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر ہمارے رویے بھی بالکل اسی انداز میں ہوں کہ جب اللہ کا حکم پہنچ گیا تو ہم سرنڈر کر دیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہم تک پہنچ گیا تو ہم ہتھیار ڈال دیں. اس کے بعد ہماری کوئی رائے نہیں ہے, وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. ایک اور چیز جو بدر کے میدان سے ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ لیڈر کس طرح کا ہونا چاہیے. لیڈرشپ کے اصول کیا ہے, لیڈرشپ ہوتی کیا ہے. صرف 2 واقعات عرض کرتا ہوں. جب بدر کی طرف اللہ کے رسول نکلے تو ظاہر سواریاں کم تھیں, کچھ 70-80 کے قریب سواریاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی ذاتی سواری تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تمام سواریاں برابر تقسیم کر دی جائے. چنانچہ 3 لوگوں کے حصے میں ایک سواری آئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے اندر حضرت علی کو اور مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شریک کیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں. جب حضور نے اپنا سفر حصے کا مکمل کیا تو آپ نیچے تشریف لے آئے اور فرمایا کہ اب آپ لوگ سوار ہو جاؤ. عرض کی اللہ کے رسول ہمارے لیے تو یہی بڑی سعادت ہے کہ آپ اوپر سوار رہیں اور ہم میں سے ایک اس اونٹ کی نکیل تھامے ہوئے ہو اور دوسرا اس سواری کے پیچھے چلے اور اس پر اس کی دھول پڑے. ہمارے لیے تو دنیا ما فیہا سے یہی بہتر ہے, آپ تشریف رکھیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ کرام کے
حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد کے اس کہنے میں کوئی بناوٹ تھی؟ یقیناً اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، پورے خلوص کے ساتھ اللہ کے رسول سے وہ عرض کر رہے تھے۔ لیکن آپ ایک مثال قائم کرنا جا رہے ہیں کہ ایک لیڈر کو ہونا کیسے چاہیے۔ کب قومیں اپنی جان نچھاور کرتی ہیں اپنے لیڈر پر، اپنے رہنما پر، کب سب کچھ نچھاور کر دیتی ہیں؟ جب لیڈر ان کی سطح پر اتر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مجاہدین کی سطح پر آ گئے، فرمایا کہ جنگ درپیش ہے، اب میں اور تم سب برابر ہو۔ اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مروی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ ما انتما باقوا منی ولا انا اغنا باغنا عن الاجر منکما، کہ نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو کہ میں اوپر بیٹھا رہوں اور تم چلتے رہو، اور نہ یہ ہے کہ تمہیں اجر و ثواب کی زیادہ ضرورت ہو اور مجھے اجر و ثواب نہیں چاہیے۔ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے میں بھی اسی انداز میں اپنے قدم خاک آلود کروں، اللہ کی راہ میں چلوں، اور اس کا اجر و ثواب میں بھی تمہاری طرح سمیٹنا چاہتا ہوں۔ یہ لیڈرشپ ہے۔ جب قائد قوم کا لیڈر لوگوں کی سطح پر اپنے آپ کو اتار لیتا ہے تو پھر لوگ اسی طرح جانیں قربان کرتے ہیں جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اپنے آپ کو قربان کیا۔ اور پھر بدر کے میدان کے اندر بھی ایک واقعہ ہے، حضور صف سیدھی فرما رہے تھے، ایک صحابی وہ سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا نام ہے، وہ بار بار صف توڑ کے آگے نکل رہے تھے، حضور نے ذرا ہاتھ میں تیر تھا، آپ نے ذرا دبایا تو وہ تیر ان کو لگ گیا کہ پیچھے ہٹو، اور تیر کے ساتھ دبایا تو وہ پیچھے تو ہٹ گئے، لیکن ساتھ ہی یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ تو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے تشریف لائے، مجھے تو بڑی تکلیف ہوئی ہے، زخم بھی لگ گیا ہے، تو میں آپ سے ایک قصاص لینا چاہتا ہوں، بدلہ لینا چاہتا ہوں میدان جنگ کے اندر صحابہ کے سامنے۔ تو صحابہ پر کیا بیت رہی تھی، کس طرح ان کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس فوج کے کمانڈر ان چیف ہیں، انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، زرہ اتاری، قمیض اتاری، چونکہ ان کا ننگا بدن تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ لو تم جو قصاص لینا چاہتے ہو لے لو۔ یہ ہے لیڈرشپ۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بازوؤں میں لے لیا، چومنے لگے، اور حضور نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو، تم تو قصاص کا کہہ رہے تھے۔ عرض کی اے اللہ کے رسول یہ تو ایک بہانہ تھا، میرے ذہن میں یہ ہے کہ پتہ نہیں اس جنگ کے بعد مجھے نصیب ہو زندگی کے نہ ہو، اس جنگ سے واپس لوٹنا نصیب بھی ہو کہ نہ ہو، میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری چیز جو میرے جسم کو چھوئے تو وہ میرے نبی کا جسم ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے صحابہ کا کہ وہ کتنا متبرک سمجھتے تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کو، اور آپ کی اداؤں کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کتنا متبرک جانتے تھے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بھی بدر کے میدان سے ہمیں سمجھ آتی ہے، چھوٹی چھوٹی لیڈرشپ ہماری بھی موجود ہے، اگر کسی جگہ پر نہیں تو گھر کے اندر تو ہے، گھر کے اندر تو ہے نا، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو گھر کے اندر اس سے اوپر بڑھ کر اپنے ٹاؤن کے اندر، شہر کے اندر، صوبے کے اندر، ملک کے اندر، قوم کے اندر، پوری ملت کے اندر وہ مقام اور حیثیت عطا فرمائی ہو۔ تو لیڈر ہونا اور چیز ہے اور لیڈر بننا اور چیز ہے۔ اللہ کے رسول لیڈر تھے نہیں، آپ نے لیڈر بن کے دکھایا کہ یہ ہے لیڈرشپ۔ یہ چیز سبق دیا ہمیں، اور کہاں سے دیا؟ بدر کے میدان کے اندر، کہ حالات اور ماحول کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے آپ کو لیڈرشپ کے روپ کے اندر ایک مثال کے طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک اور چیز ایک بڑا اہم سبق اور ایک بڑا اہم اصول جو بدر کے میدان سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ سارے کام دعاؤں سے نہیں ہوتے، اور نری دعاؤں سے تو بالکل نہیں ہوتے۔ یہ خواہ ہم لوگوں نے ایک غلط فلسفہ گاڑ لیا ہے کہ یہ دعاؤں سے صرف کام ہونے والے نہیں ہیں۔ اگر صرف دعاؤں سے ہوتے تو 13 سال مکہ کے اندر اور پھر 2 سال مدینہ کے اندر
15 سال کی محنت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری محنت کرنے کے بعد پھر میدان بدر کے اندر تشریف لائے ہیں، صحابہ کو پیش کیا ہے۔ اے اللہ، کل اثاثہ یہی ہے۔ بدر سے یہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ دعا اس وقت قبول فرماتا ہے جب بندہ اپنی آخری کوششیں کرنے کے بعد اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے اور اپنی ساری کوششیں کرنے کے بعد اب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے کہ اے میرے رب، میں جو کچھ کر سکتا تھا میں نے کر دیا، اب میں تجھ سے مدد کا طلبگار ہوں۔ اور جب بندہ اس انداز میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو تھکا کے اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد، اپنی پوری محنت کرنے کے بعد جب کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں اس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت بھی اس کو محروم نہیں فرماتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان کے اندر 15 سال کی محنت کو پیش کر دیا۔ اے اللہ، یہ میری 15 سال کی کمائی ہے، میں نے سب کچھ تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اے اللہ، اگر آج یہ لوگ، اب میں تجھ سے تیری مدد اور نصرت کا جو تو نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، اے اللہ آج میں تجھ سے تیری وہ مدد اور نصرت طلب کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا اللہم انکا ان تہلک ھذہ العصابۃ اليوم لا تعبد بعدھا فی الارض، اے اللہ آج میری سالہ سال کی محنت کے بعد جو سب کچھ میں نے تیری بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، اے میرے رب، اگر آج یہ لوگ ناکام ہو گئے تو پھر شاید زمین کے اندر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی۔ اقبال کہتے ہیں نا کہ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ تو اللہ رب العزت کی فتح اور نصرت اترتی ہے، اور انسان اس فتح اور نصرت کو اترتے ہوئے محسوس کر سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ پہلے بندہ فضائے بدر پیدا کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اور آپ دعا کریں اور امریکہ کے سارے جتنے بحری بیڑے ہیں سارے کے سارے ڈوب جائیں، جہاز فضاؤں میں تباہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن اس کا قانون یہ نہیں ہے۔ قانون کیا ہے؟ اصول کیا ہے؟ اصول وہی ہے جس پر اللہ کے پیغمبر کار فرما نظر آتے ہیں۔ وہ اصول یہی ہے کہ پہلے اپنی کوشش کرو، اپنے آپ کو تھکاؤ، جب اس سے آگے تیرے لیے ممکن نہیں رہے گا تو اس کے بعد فتح اور نصرت اور کامیابی کے دروازے ہم تمہارے لیے کھولیں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے ہیں تو پھر فتح اور نصرت کی نوید نازل ہوتی ہے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اسلامی اخوت کی اصل اساس جو ہے یہ بھی بدر کے میدان سے سمجھ آتی ہے۔ اسلامی اخوت کی اصل اساس وہ خون کا رشتہ نہیں ہے، حق اور باطل کی پہچان کی اصل اساس وہ خونی رشتے اور دڑا بندیاں نہیں ہیں، وہ برادریاں نہیں ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ حق کے اوپر کھڑا ہونا، اور اصل اس کی اساس کلمہ طیبہ کی اساس ہے۔ سب سے بڑی بنیاد کہ مسلمان دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ ایک ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ ہمارا بھائی ہے، اور باقی سارے رشتے اور ناطے دوسری طرف چلے گئے۔ چنانچہ بدر کے میدان کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ اپنے باپ عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں کھڑے، صحابی رسول حضرت ابو حذیفہ، دوسری طرف ان کا باپ، ان کا چچا اور بھائی، بدر کے میدان کے اندر نکلنے والے تینوں پہلے لوگ، ایک ان کا باپ ہے، دوسرا بھائی ہے اور تیسرا چچا ہے، اور اس طرف حضرت ابو حذیفہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عقیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی زید کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ بدر سے یہ بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ جو دڑا بندیاں ہم نے بنائی ہوئی ہیں اس کی بنیاد غلط ہے۔ اصل بنیاد کیا ہے؟ ہمارے باہمی تعلقات کی اصل اساس اور بنیاد کیا ہے؟ وہ کلمہ طیبہ ہے۔ باہمی تعلقات اس کی بنیاد صرف اور صرف یہی ہے کہ اخوت اس کو کہتے ہیں، چوبے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہ بات بھی بدر کے میدان سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کسی کو آنکھ عطا فرما رہے ہیں، کسی کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ وہ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن اللہ کے عطا کرنے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف۔ تو بدر کے میدان کے اندر اگر آپ کھڑے ہو کر اس پورے واقعے کا جائزہ لیں گے تو ایک نہیں 20 ایسے اسباق ہیں، جن میں سے چند ایک کا وقت کی مناسبت سے میں ذکر کر سکا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بدر کو محض ایک واقعہ نہ سمجھا جائے، وہ بھی چیزیں آپ ساری پڑھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازم یہ ہے کہ ہم بدر کے میدان سے آنے والے جتنے اسباق ہیں ان کو اپنی زندگی میں ان پر غور کریں اور ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔